9 ذی الحج یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ذی الحج یوم عرفہ کا وہ عظیم اور بابرکت دن آ چکا ہے جس کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ یہ 8 نوافل اس طریقے سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دعائیں بھی قبول فرماتی ہیں جو برسوں سے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آج کا دن صرف ایک دن نہیں، یہ تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں رب اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستو، میں بات کر رہی ہوں 9 ذی الحج یوم عرفہ کے مقدس دن کی، وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ آج اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے بکھرے بالوں اور تھکے جسموں کے ساتھ مجھ سے مانگنے آئے ہیں، گواہ رہو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ اس نماز کا طریقہ صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اپنے والدین، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ضرور بتائیں۔ کیا معلوم آپ کے بتانے سے کسی کے نصیب جاگ جائیں، کسی کا گھر خوشیوں سے بھر جائے، کسی کی برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو حج جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن میں قسم کھائی گئی۔ یہ وہ مبارک دن ہے جن میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، توبہ کرنا، صدقہ دینا، نوافل پڑھنا، دعائیں مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر ان سب دنوں میں سب سے عظیم دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں گناہگار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک ایسا عظیم سمندر دیکھا جس کی وسعت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سمندر کے کنارے ایک فرشتہ کھڑا تھا جس کے 70,000 پر تھے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا تو وہ فرشتہ حرکت کرتا ہے، جب الحمدللہ کہتا تو وہ اپنے پر پھیلاتا، جب لا الہ الا اللہ کہتا تو وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتا، اور جب اللہ اکبر کہتا تو وہ اپنے پروں میں سمندر میں اتر جاتا ہے۔ پھر جب بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اس کے ہر پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، سوچئے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے فرشتے قیامت تک دعائیں کرتے رہیں۔ اور آج یوم عرفہ کے خاص نوافل میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ عام عبادت نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس سے بند قسمتیں کھلتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص 9 ذی الحج یوم عرفہ کا دن اخلاص کے ساتھ یہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر سے تنگی بے سکونی دور فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے والدین کی بخشش ہو، آپ کے گھر میں سکون آئے، اولاد نیک بنے، قرض ختم ہو، بند رستے کھل جائیں اور آپ کی زندگی میں رحمتوں کی بارش ہو جائے، تو آج یوم عرفہ کی عبادت ہرگز مت چھوڑنا۔ ایمان والوں کی نشانی یہی ہے کہ جب ایسے مقدس دن آتے ہیں تو وہ غفلت میں وقت نہیں ضائع کرتے بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، اگر پوری زندگی میں صرف ایک بار بھی یوم عرفہ کے یہ نوافل سچے دل سے پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کی تقدیر بدل دے۔ اور اب توجہ سے سنیے، میں آپ کو 9 ذی الحج یوم عرفہ کے وہ خاص نوافل بتانے جا رہی ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ اسلام کی سب سے عظیم، بابرکت اور فضیلت والے دنوں میں سے ایک ہے جس کی شان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس میں لاکھوں حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفات کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ یعنی یہ وہ دن ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ بھی اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہیں جن میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور پھر کچھ واپس لے کر نہ آیا۔ یوم عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ناظرین ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی عظمت رحمت فرماتا ہے کہ صرف 1 دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ وہ دن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے خاص دنوں میں بہت زیادہ محنت فرمایا کرتے تھے، اللہ کے حضور روتے دعائیں مانگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی تلقین فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے جب یوم عرفہ کا دن پاتے ہیں تو وہ اسے کبھی غفلت میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ توبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے رب سے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں۔ ان تمام احادیث اور فضائل سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور بندوں کی تقدیر میں خیر اور بھلائی لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں میں خاص طور پر یوم عرفہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ذکر کرے، دعا مانگے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس عظیم دن کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ ناظرین اسی طرح 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا وہ بابرکت دن ہے جس میں آپ نے یہ خاص نوافل پڑھنے ہیں اور ان نوافل کے بعد کچھ خاص تسبیحات بھی پڑھنی ہیں جو آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہیں۔ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور رب کریم اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ نوافل کا طریقہ بالکل آسان ہے، بس دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ناظرین یاد رکھیے دینی کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے اور جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ کیا پتہ آپ کے بتانے سے کسی کے نصیب جاگ جائے، کسی کے گھر میں سکون آ جائے، کسی کی برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کو نیت بتاؤں گی، پھر ان نوافل کا وقت بتاؤں گی، پھر ان کا آسان طریقہ اور اس کے بعد وہ خاص تسبیحات اور اعمال بھی بتاؤں گی جو آپ نے نوافل کے بعد پڑھنی ہے۔ ناظرین اب ذرا توجہ سے سن لیں، چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہوں، کوشش یہی کریں کہ یہ نفلی عبادت سکون اور یکسوئی کے ساتھ پڑھا کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں پڑھ لیں اور مرد حضرات چاہیں تو مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہیں یا گھر میں بھی۔ اس عبادت کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے یہ نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ بعض لوگ 4 رکعت اکٹھی پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل میں آپ نے صرف 2 رکعت کر کے سلام پھیرنا ہے، یعنی پہلی 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت کی نیت کریں۔ یہ حاجت پوری ہونے کا ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ محتاجی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ الحمدللہ آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا عظیم دن نصیب ہوا ہے۔ اس دن کو ہرگز غفلت میں ضائع مت کیجیے گا۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ ناظرین یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کے آنسو بھی قبول فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ذوالحجہ کے یہ مبارک دن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، یعنی ان دنوں میں پڑھے گئے نوافل، کیا گیا ذکر، بہائے گیا آنسو اور مانگی گئی دعائیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبولیت رکھتی ہیں۔ دوستو آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ دنیا میں کھو گئے ہیں، سوشل میڈیا اور فضولیات میں وقت ضائع ہو رہا ہے، شرم و حیا کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ بہت سے ایسی بھائی اور بہنیں مائیں موجود ہیں جو راتوں کو جاگ کر اپنے رب کے حضور سجدہ کرتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آج کے اس مبارک دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ دن صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے، اگر یہ دن بھی غفلت میں گزر گیا تو پھر ہم کس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہماری تقدیر بدلے گی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوستو جنت آسانی سے نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے اور سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوم عرفہ کا یہ عظیم دن عطا فرمایا،
آج اپنے رب کو مانگ لو، آج دل کھول کر مانگ لو، کیا پتہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ ویسے تو اس مبارک دن میں بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، کثرت سے درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، توبہ استغفار بھی کی جاتی ہے اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ رحمتیں سمیٹنے والا عمل ہے، یہ ٹوٹی ہوئی تقدیروں کو جوڑنے والا عمل ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ ناظرین، اب ان 8 نوافل کا طریقہ ذرا غور سے سن لیں۔ آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، جب دل چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتی ہیں، لیکن یاد رہے آپ نے یہ 8 نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلی 2 رکعت ادا کریں، پھر سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت کی نیت کریں، اسی طرح کل 8 نوافل مکمل کریں۔ اب نیت اس طرح کرنی ہے: 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے مکمل کریں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ ناظرین، پھر اسی طریقے سے دوبارہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے بالکل اسی طریقے سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلے 2 نفل ادا کریں، پھر سلام پھیریں، اس کے بعد دوبارہ 2 نفل کی نیت کریں، پھر اسی طرح آخری 2 نوافل بھی ادا کر لیں، یعنی مکمل 8 نوافل آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل مکمل کر لیں تو اسی جگہ ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، بند رستے کھولتی ہے اور دعا کو عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، فوراً اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت کی نیت کریں۔ اگر رزق چاہتی ہیں تو رزق مانگ لیں، اگر قرض سے نجات چاہتی ہیں تو وہ مانگیں، اگر اولاد چاہتی ہیں تو اولاد مانگ لیں، اگر سکون چاہتی ہیں تو سکون مانگ لیں۔ آج یوم عرفہ کا دن ہے، آج مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ یقین جانیے، آج آپ جس حاجت کی نیت سے یہ عمل کریں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کی جھولی بھر دے گا، کیونکہ یہ عام دن نہیں، یہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا مبارک دن ہے، وہ دن جس میں دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور رحمتیں بندوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اب اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے، اس کام میں اللہ کی برکت، خیر اور حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو پھر دل میں یہ تصور قائم کر لیں کہ اس وقت دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں بیٹھے ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ بابرکت وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور رحمت مصطفی آپ کے ارد گرد سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ بہت خاص وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے جو بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے، ویران زندگیوں میں خوشیاں بھر دیتا ہے اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ صرف سورۃ اخلاص کی آیت نہیں، بلکہ اللہ کی ایک عظیم صفت بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور وہ سب کو دینے والا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو نہ حالات دیکھتا ہے، نہ وسائل دیکھتا ہے، نہ بندے کی کمزوری دیکھتا ہے، وہ تو بس اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ وہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کرتا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرتا ہے، محتاج کو غنی بنا دیتا ہے اور خالی جھولیوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سن لے: اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ ناظرین، اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 1 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم اجرنی من النار۔ اس کا معنی ہے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آج یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگیں اور جہنم سے پناہ طلب کریں۔
آپ نے اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تمام اعمال مکمل کر لیں، یعنی پہلے 8 نوافل ادا کر لیں، پھر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیں اور عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر دل ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے رب سے مانگے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کرے، رزق میں کشادگی مانگے، پریشانیوں سے نجات مانگے اور جو بھی آپ کے دل میں ہے آج اپنے رب سے مانگ لیں۔ ناظرین یقین جانیے یہ یوم عرفہ قبولیت کا دن ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے، یہ انعامات کا دن ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس مبارک دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ ناظرین پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والے دن میں مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ جو بھی اس وقت ہمیں سن رہا ہے اس کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، اس کے دکھ غم قرض پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے تمام مومنین مومنات پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں نہیں معلوم کون کس تکلیف میں ہے، کس کے دل میں کون سا درد چھپا ہے، لیکن تو سب جانتا ہے۔ سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، ذکر و اذکار کرنے والا بنا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔